قوت شہوائیہ، چاہتوں کی قوت کے اپنی چیزیں، مال کو، نفع کی چیزوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ بھی ایک مستقل قوت ہے، ہر انسان میں ہے۔ تیسری ہے قوت غضبیہ کی دفاع، ڈیفنس کی قوت ہے کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس کو اللہ نے قوت دی ہے کہ، اور وہ کلیکٹو قوت ملکوں کی دفاع کی ہوتی ہے الحمدللہ، اور سارے اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تین قوتیں ہیں، اگر یہ بیلنس ہوں تو یہ کامل مکمل انسان بنتے ہیں، یعنی جس کو شریعت میں کامل مکمل انسان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ان بیلنس ہوں تو پھر یہ ناقص انسان ہوتے ہیں۔ پہلی قوت عقلیہ کو لے لیتے ہیں۔ عقل کے پھر ایسے تین لیولز ہیں۔ ایک، اگر عقل وہ سینٹرل پوزیشن سے نیچے آ جائے تو اس کو ہمارے عرف عام میں، عام لوگوں میں اس کو بیوقوف کہتے ہیں، جو بے عقل آدمی ہے، جی سمجھیں، تو وہ قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے، انسانوں کے لیے نفع مند نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر وہ اوپر چلی جائے، تیز ہو جائے، تو کہتے تیز دماغ ہے جی، چالاک آدمی، اس سے بچو۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتی۔ اب وہ انبیاء علیہ والسلام اور وحی جتنی ہے وہ ان کو بیلنس کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ خونخوار جو ایک ایک انڈے کے اوپر 100 سال تک لڑتے تھے کہ تمہارے اونٹ نے میرا انڈا توڑا ہے، اور وہ کیسے یعنی دنیا کے لیے مثال ہوئے کہ اب تک خطبوں میں ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب بیلنس انسان تھے۔ عدول بیلنس کو کہتے ہیں، عدالت جو ہے۔ ان کی قوت عقلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحبت کی برکت سے بیلنس ہو گئی تھی، جس کو حکیم و دانا کہتے ہیں، حکمت والا آدمی ہے جی، حکیم آدمی ہے، جو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ صحیح؟ تو قوت عقلیہ کا جو انسان کے لیے فائدہ مند اور معاشرے کے لیے فائدہ مند وہ حکمت دانائی کا حصہ۔ اگر نیچے چلا گیا تو بیوقوفی ہے، اس کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، اور اگر چالاک ہو گیا ہے تو دھوکے باز ہوگا، قوم ملک کی تباہی کرے گا جی، صرف اس کو پھر نیچے لانا پڑتا ہے تاکہ یہ چیز اس کی ختم ہو، حکمت و دانائی حاصل ہو۔ یہ پہلی قوت کا بیلنس حصہ ہوتا ہے۔ دوسری ہے قوت شہوائیہ، چاہتوں کی کس طرح تباہی ہو رہی ہے کہ اگر وہ نیچے ہو تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہ مرد آدمی ہے جی، اپنی چیز کو بھی نہیں سنبھال سکتا جی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک عیب سمجھے جاتے ہیں کہ اس کی وہ چاہتوں والی سمجھ آئے گی نا۔ اور پھر اگر وہ دھوکے باز ہو جائے اور اس کی یعنی ہمارے دیکھیے ایک عام چیز ہے کہ 20 گھر ہو، 20 بنگلے، 20 سمجھ آ گئی نا جی، وہ کی جا رہی ہے، اور وہ نہ اس کو دیکھتے کہ حلال ہے، نہ اس کو دیکھتے کہ حرام ہے، وہ ہر چیز میں دسترازی کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کروڑوں کی اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ خونخوار قسم کا ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر جو ہے نہ وہ بزدلی، وہ کیا کہتے ہیں، نامرد کی، نہ یہ دوسرا جو ہے خونخواری اور چالاکی، یہ نہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے نہ معاشرے کے لیے ہوتی۔ پھر یہ وحی کے علوم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ سارے بیلنس حساب بن گئے تھے جی۔ ان کی یہ قوت جو تھی وہ عفیف پاک دامنی والی ہو گئی تھی، عفت والی جی، وہ بڑے پاک دامن تھے، ان چیزوں میں وہ بیلنس رکھتے تھے۔ تیسری ہے قوت غضبیہ، جو میں دفاع کی جو قوت ہے، اس میں پھر یہی لیول ہے جی۔ اگر وہ سینٹرل پوزیشن سے نیچے چلی جو کہتے بزدل آدمی ہے جی، یہ کیا کرنا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی،
تو بزدلی بھی ایک معیوب قسم کی لیول ہوتی ہے، اور اگر اوپر چلی جائے تو کہتے ہیں خونخوار آدمی ہے جی، نہ بچوں کو دیکھتے نہ عورتوں کو دیکھتے جی، ویسے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے قطروں کی تال میں جی. یہ بھی ایک بڑی معیوب شکل ہوتی ہے. پھر انبیاء کی تعلیم سے اور ان کی تربیت سے یہ قوت پھر بیلنس ہوتی ہے. کہتے بہادر آدمی شجاع آدمی ہے. شجاعت والا آدمی نہ بزدل ہوتا ہے نہ وہ فاجر اور خونخوار ہوتے ہیں. تو یہ تین صفتیں جب تک نہ آئے تو اس وقت انسان کامل نہیں بنتا. سمجھ آئے گا نا؟ شجاعت، عفت اور حکمت، یہ صحابہ کرام میں کامل درجے کے ہو گئے تھے. اس لیے عام صحابوں کے متعلق وہ ہمارے خطبوں میں کہا جاتا ہے کہ الصحابہ کلهم عدول، وہ بیلنس انسان تھے. تو بیلنس انسان بننا یہ اسی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیلنس بنا دیا، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، جس نے اس کو پاک کر لیا. پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ قوت بیلنس ہو جائے. سمجھ آئے گا نا؟ اس کی ان بیلنس سے نکل جائے. ہم تو تقریباً سب ان بیلنس ہے. اس حساب سے اگر ہم کریں تو کوئی نہ کوئی ہماری وہ ٹلٹڈ ہے یا زیادہ وہ ہے. سمجھ آئے گا نا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ان کی خونخواری کتنے ہمدردی میں بدل گئی تھی. سمجھ آئے گا؟ اور ان کی پاک دامنی کیسے کہ ایک ضرب المثل کہی جاتی ہے. اور ان کے عقل و دانشمندی یعنی ضرب المثل بن گئی. یا وہ قوم کی جس کو کوئی اپنی رعایت بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور وہ سارے عالم کے لیے رہبر و رہنما بن گئے جی. جہاں گئے انہوں ان کے حسن خلق کی وجہ سے اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کے اوپر پروان چڑھے اور آگے بڑھا. ان کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اب یہ مشرق سے تعلق رکھتی ہے. دنیا کی ہر چیز جو ہے نا، اس کا پہلا حصہ تو راہ کا پتہ ہونا ہے نا جی، جس کو ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خود فرائض نبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بتائے ہیں کہ میرا نبی جا کے وہاں کیا کرے گا. قرآن میں ہے جی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ 3 فریضے وہ کرے گا کہ وہ انسانوں کو ایجوکیٹ بھی کرے گا. سمجھے؟ ایجوکیشن یہ راہ بتاتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ راہ ہے. سمجھے؟ یہی تعلیم ہے، تعلیم الاحکام. آج میں صبح اپنی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ علم کی کمی نہیں ہے اس وقت. ہر ایک آدمی کو اتنا تو پتہ ہے علم کے درجے میں کہ نماز فرض ہے مسلمانوں کے معاشرے میں. اسی طرح جو جسمانی امراض ہیں، اللہ ہم سب کو بچے ان جسمانی امراض سے. اعضاء جوارح کو سلامت رکھے جب تک زندہ